گل فروشوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ شہر میں اموات زیادہ ہوں یا شادیاں، ان کی پھول تو بک ہی جاتے ہیں۔ اب پھول کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ ہنسی کے گھر میں سیج کے لیے یا پھر سسکیوں کے ہجوم میں لحد کے لیے؟ گل فروشوں کو یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ 10 لوگوں میں سے 9 تمہارے لیے سمندر پار کر جائیں گے، مگر تم ڈوب جاؤ گے اس 10ویں شخص کے انتظار میں جو پانی میں کودا تک نہیں۔ دنیا داری اور شرح کی شرم نہ ہو تو اس دنیا میں ان گنت لوگ ایسے ہیں جن کی موت پر مٹھائی بانٹ کر بڑا اچھا محسوس کریں لوگ۔ ہر مضبوط انسان کی مضبوطی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس نے اس کے لیے مضبوط ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہوتا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے، ایک کپ چائے میں کھٹاس کی 3 بوندوں سے۔ مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، لیکن فرق پڑتا ہے۔ کسی سے ناخوشگوار سوالات کبھی نہیں پوچھنے چاہیے، جیسے کہ ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی آپ نے کوئی گھر نہیں خریدا، آپ کو نوکری کب ملے گی؟ دوسروں کے ذاتی مسائل پر سیکھنا آپ کا کام نہیں۔ اگر آپ حساس ہیں اور باتوں کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں تو آپ تمام بھیڑیوں سے بچ جائیں گے، مگر آپ کا دل آپ کو کھا جائے گا۔ دل کو سب سے زیادہ گھلا دینے والی بات یہ ہے کہ غم کے عالم میں بھی تمہیں زندگی کے معمولات ایسے نبھانے پڑیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، حالانکہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ زندگی کو وہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رک جاؤ۔ اپنی مشکلات کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو ساری رات سونے نہ دیں۔ پرسکون نیند سو جائیں اور اپنی پریشانیوں کو اس رب کے حوالے کر دیں جو کبھی نہیں سوتا۔ بعض چہرے انسان کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں نا۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہیں، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر ہمیں سب سے بڑا نقصان انہی سے پہنچتا ہے۔ ہم پر ایسے بھی دن آئے جب ہم نے خواہش کی کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، خواہ وہ رسمی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہی دن تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح اکیلے شان سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ اٹیچمنٹ کا تاریک پہلو دیکھ لیں گے تو آپ باقی زندگی کے لیے کسی کے ساتھ منسلک ہونے سے ڈریں گے۔ اٹیچمنٹ کائنات کی خوفناک ترین خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے۔ گرم گرم چوٹ، ناگہانی صدمہ، بری خبر یا کسی پر کیے گئے اعتبار کا گھاؤ فی الفور ظاہر نہیں ہوتے، ہلکا سا ٹھنڈا ہونے پر سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل اور 2 پیر دیے ہیں، تو بے قدرے لوگوں کی طرف دل کے بل دوڑنے سے بہتر ہے کہ اپنے پیروں کا استعمال کریں اور ایسے لوگوں سے دور بھاگیں جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ قدرت کے کینوس پر روشنی کا کال پڑا اور ہمارے حصے کے رنگ سمندری مچھلیوں میں بانٹ دیے۔ نتیجتاً ہم نے فلٹر اور کہکہے ایجاد کیے اور اپنے چہروں کو مصنوعی روشنی دی۔ اپنے زوال کے دوران لوگوں کے رویوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، تاکہ اپنے عروج کے دوران تم انسانوں اور جانوروں کو اکٹھا نہ کر دو۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے نہیں ہوتا تو کائنات اسے ایسے حالات میں ڈال دیتی ہے کہ وہ خود ہی غلطیاں کرنے لگتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، مایوس کرتا ہے، تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا دل انسان سے وہ کام بھی کروا لیتا ہے جن کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ دل ٹوٹ جائے تو انسان ان باتوں پر بھی صبر کر لیتا ہے جن کے بارے میں اسے خوف ہوتا ہے،
کہ اگر ایسا ہوا تو وہ مر جائے گا۔ سب سے خوبصورت انجینئرنگ یہ ہے کہ آپ مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کریں، لوگوں کے آنسو پونچھیں اور انہیں بتائیں کہ یہ سب چند دنوں کی بات ہے، جنت ان آزمائشوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اپنے دکھ چھیڑ کر دوسرے کو خاموش نہ کروائیں کہ تمہارا صرف یہ ہے، میرا دکھ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کچھ بولنا اور سہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ ہیرا بھی تو کوئلہ ہوتا ہے نا، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ دباؤ سہتے سہتے جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ تو صبر کرنا سیکھیں۔ بعض دفعہ ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر چوٹ تمہیں نیا سبق سکھائے گی، ہر ٹھوکر تمہیں سنبھلنا سکھائے گی، مضبوط بنائے گی۔ ٹوٹا ہوا دل بڑے بڑے کام سر انجام دے گا، مگر اس مضبوط دل کی چاہ کسے تھی؟ یہ سبق پڑھنے کا شوق ہی کب تھا ہمیں کہ ہمیں تو معصومیت بھاتی تھی، ہم بھولے بھالے ہی جچتے تھے، ہم نے بس دل لگانا تھا، اس کے ٹکڑے کر کے کوئی نام کب جیتنا چاہا تھا ہم نے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی کو کوئی بات سمجھا کر تھک گئے ہیں تو سکون سے کسی جگہ بیٹھ کر خود کو سمجھا لیں۔ اگر آپ کو اپنے پسندیدہ شخص سے کچھ پل کے لیے ملنے کا موقع ملے تو کوشش کیجیے گا، وہ موقع گنوا دیجیے گا۔ یقین کریں، اللہ جب صبر دیتا ہے نا تو دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھڑے ہوں تو بھی نظر نہیں آتے۔ اندھوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بینائی ہی سارے فسادات کی جڑ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے انتظار میں اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ زندگی ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ ہم اس قوم میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دی۔ میرے یعقوب کو ملنا نہیں کرتا میرا، اور یہ حد ہے اسے صبر بھی آ جائے گا۔ تخت اور دست زلیخا سے رہوں گا محروم، میں وہ یوسف ہوں جسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ فطرت جب انسان کو حیران کرنے پہ آتی ہے تو یہ کام ایک پتھر سے بھی لے سکتی ہے۔